السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں نے کچھ کلپس اکٹھے کیے ہیں، ویڈیو کے کلپس ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک عام لوگ ہیں، جو ایک دیہڑی دار ہیں یا جو اپنا روزگار کا ایک نظام چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ پولیس کا رویہ کیسا ہے اور وہ ہمارے معاشرے کی کس طرح عکاسی کر رہا ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں یہ کس طرح اپنے آپ کو ایک اعلیٰ شاہی یا اپنے جو ان کے اوپر آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی خوش آمد کرنے کے لیے کس طرح لوگوں کا جو روزگار ہوتا ہے ان کا کس طرح بیڑا گرک کیا جاتا ہے، اور کس طرح ایک فرعونیت کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کس طرح اپنایا جاتا ہے۔ تو یہ سب سننے سے پہلے یا دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جو ایک پولیس والا ایک یونیفارم میں ہونے کے باوجود انصاف نہیں لے رہا یا اس کو انصاف نہیں مل رہا، اس کی ڈکیتی ہوتی ہے۔ یہ پہلے آپ ان کا کلپ سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک پولیس والے کا یہ حال ہے تو عام جنتا کا کیا حال ہوگا، یہ آپ ذرا چیک کریں۔ لو جی، قرآن پاک میرے ہاتھ جیڑی گل کراں انشاءاللہ بفضل تعالی سچ گل کراں۔ 2024 دے وچ ایک واردات ہوئی میرے نال 1,80,000 دی۔ میرا ضلع اوکاڑا ہے اور تحصیل رنالہ خرد، SHO رنالہ خرد، سٹی رنالہ خرد ارسلان چویا صاحب۔ اس تو بعد جڑے بھی SHO آئے نے سارے دے میں پیش ہویا، جا کے ریکویسٹ کیتی۔ تفتیشی افسر میرا اکبر پٹی، انہوں نے بھی کوئی تعاون نہیں کیتا۔ TSP رنالہ سرکل انہوں نے بھی پیش ہویا جا کے۔ اس تو پہلے DPO صاحب اوکاڑا دے پیش ہویا، انہوں نے SHO دے ذمہ لایا لیکن SHO نے میرے نال بالکل تعاون نہیں کیتا۔ اس تو بعد DSP رنالہ خرد جڑا ہے ریڈر ذوالفقار SI، انہیں مینوں بڑے گیڑے کرائے نے، مینوں بالکل میری گل نہیں سنی۔ میں اب یہ بیچارہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر حلفاً کہہ رہا ہے کہ بھائی میری ڈکیتی ہوئی ہے 1,80,000 کی۔ 2024 میں اس کی ڈکیتی ہوتی ہے اور اس کے جو چور ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ان کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے چور ہیں، لیکن یہ اکاڑے کا ملازم ہے جو یونیفارم میں ہے اور اس کو انصاف کے لیے اپنے ساتھ قرآن پاک کا حلف دینا پڑ رہا ہے۔ وہ یہ بھی بیچارہ بتا رہا ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ یہ کلپ دینے کے بعد یا اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے بعد یہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ ایک SHO، ایک DSP اور DPO، اور سب سے بڑی بات یہ جو IG پنجاب ہے، یہ IG پنجاب کے منہ کے اوپر ایک چپیڑ ہے کہ ایک پولیس ملازم کو انصاف نہیں مل رہا۔ تو سوچے عام جنتا کے ساتھ تھانے میں کیا ہوتا ہوگا۔ یہ عام جنتا تو پھر ہم سمجھیں کہ یہ جو تھانہ کلچر ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا ہی کہ آپ نے صاحب کہہ کر بلانا ہے عوام کو صاحب کہنے کا کیا فائدہ ہے یہ جب ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ یہ جو بیچارہ ایک قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر یہ انصاف کی اپیل کر رہا ہے، یہ تو جاتا ہے پورے کا پورا جو ضلع DPO سمیت یہ سب معطل ہونے چاہیے۔ معطل کیا ہے؟ ان کو حوالات میں بند کرنا چاہیے۔ ایک عام جو پولیس والا ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا تو یار ہم کیا کریں گے، ہمارے ساتھ کیا انصاف ہوگا، پولیس کیا کرے گی؟ یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، یا IG پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہتے ہیں کہ میں نے جی پولیس کا رویہ چینج کر دیا ہے، یا جو پولیس کو میں نے عوام کے لیے ایک محافظ بنایا، وہ محافظ نہیں ہے عوام کے۔ یہ میں اور بھی کچھ میں نے کلپ اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ عوام کا کس طرح جو ایک پولیس نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ آپ ذرا کلپ سنیں۔ یار بھائی آپ نے موٹر سائیکل کو آگ کیوں لگائی؟ پیٹرول کس وجہ سے لگائی؟ کل سے میں 4 چلان ادا کر چکا ہوں، 4 دفعہ بچہ ٹھیک ہونا، 4 دفعہ میں چلان ادا کر چکا ہوں۔ ابھی آپ کے تلخ کلامی کس وجہ سے؟ اس وجہ سے بائک کا کچھ سامان لینے، اس وجہ سے کاروبار کی معاملات میں، اس وجہ سے ہمیشہ ان کا تماشا لگا ہوا ہے۔ 6 ماہ سے کم 60,000 ان کو دے چکے ہیں۔ وہ بیچارہ بتا رہا ہے کہ بھائی میرے 4 دن سے مسلسل چلان ہو رہے ہیں، اور ہر دن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ٹریفک یا پولیس کو یہ ہدایت دے گی کہ بھائی آپ نے 30 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے بجٹ میں اس کو ایڈ کرنا ہے، جب وزیر اعلیٰ پنجاب ٹارگٹ دیں گی تو کیا جو نیچے پولیس ہے
وہ پھر عوام کا اس طرح ہی جینا حرام کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ 2000 کا چلان کرتے ہیں ایک ہیلمٹ نہ ہونے کی بنا پر، بھئی یہ جو آپ چلان کرتے ہیں وہی ہیلمٹ آپ عوام کو کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ کو عوام کی جان اتنی ہی پیاری ہے تو بھئی عوام کو ساتھ ہیلمٹ رکھ لیں، ساتھ میں عوام کو چلان بھی کریں اور ان کو ہیلمٹ بھی دیں، لیکن وہ کام بالکل بھی نہیں کرنا۔ چاہے لوگ مریں چاہے جئیں، ہمارے جو ملک کا قانون ہے وہ تو ہے جیسے ہم کوئی یورپ کنٹریوں میں رہ رہے ہیں، لیکن جو اس پہ عمل درآمد ہے یا لوگوں کو جو روزگار ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جیسے ہم پتہ نہیں کوئی آج سے 100 سال پیچھے کسی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ 44% بڑھ چکی ہے ملک میں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو چلان کا جو ریونیو ہے وہ 30 ارب چاہیے ان لوگوں کو۔ عوام کا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عوام کس طرح گزارا کر رہی ہے اپنا روزگار چلانے کے لیے۔ ہر چیز کی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں، لیکن چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹارگٹ ہو، کیونکہ جو ٹریفک کے جو ملازم ہیں یا پھر جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم مجبور ہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، اگر ہم چلان نہ کریں تو بھئی ہمارے ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی ہدایات ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے ٹارگٹ دیے جائیں گے تو پھر عوام کا جینا حرام اس طرح ہی کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو اپنا گزر بسر کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ یہ ایک اور کلپ ہے، اس میں ذرا ان کی بدماشی چیک کریں۔ اچھا، اس میں وہ جس میں وہ گنے کا رو ہوتی ہے وہ نکال، وہ کسی کوئی بچہ ہے تو اس نے لگایا ہوا ہے، یار میں کہتا ہوں کسی سڑک کے کنارے لگایا ہوا ہے، اس نے 100% غلط لگایا ہے۔ یہ جو وہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرالی انہوں نے بے شمار ریڑیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں اور ساتھ میں کرین لے کے گئے ہوئے ہیں۔ کیا اس ملک میں صرف غریب ہی غلط کام کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو اس بیچارے نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے، وہ جو گنے کا رس نکالتا ہے، وہ اس بیچارے نے کتنی محنت سے، کتنے اپنے پتہ نہیں کس سے پیسے ادھار مانگ کر اس نے اپنا جو روزگار چلایا ہوگا۔ بچے کی عمر بھی ابھی کم ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کتنی بہنوں کا بھائی ہے، کتنوں کا سہارا ہے۔ میں نے آگے بتایا ہے کہ ہمارے جو ملک کا قانون ہے وہ تو ہم برطانیہ کا جیسا قانون ہے، لیکن جو ملک میں سہولیت ہیں وہ ایسی ہیں جیسے ہم 100 سال پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اعلیٰ افسران شاہی ہیں جو ان کو ایک اختیارات دیے جاتے ہیں، یا جو پھر اپنے بدن پہ جو یونیفارم تن کر لیتے ہیں، تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یار ان کو آپ جرمانے کر دیں۔ آپ جا کر میونسپل کمیٹی میں دیکھیے کہ لوگوں کو کس طرح انہوں نے جو ریڑیاں ہیں وہ بے شمار اکٹھی کی ہوئی ہیں، لوگوں کا جو فروٹ ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ میں یار مانتا ہوں 100% عوام غلط ہوگی، لیکن حکومت کون سی سہولیت دے رہی ہے عوام کو؟ یہ جو اتنا قانون پہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، بھائی پہلے لوگوں کو روزگار تو دینا، مہنگائی تو کم کریں نا، لوگوں کو کوئی حکومت کی طرف سے کوئی پالیسیاں جو آپ جاری کریں وہ تو مہیا کریں نا، روزگار کے مواقع تو فری کریں نا، اضافی کریں، پھر یہ آپ کام کریں۔ کس طرح آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ جو اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہے وہ کس طرح چلا رہا ہے۔ آپ کو وہ ٹیکس بھی دے، آپ کی وہ جو شاہ خرچیاں ہیں ان کا بھی ٹیکس بھرے، لیکن ان کے جو آپ نے جو آفیسر ان کے اوپر جو مسلط کیے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھوں بھی پیسے۔ کیا وہ اس ملک کا شہری نہیں ہے؟ خوف کرنا چاہیے اس حکومت کو کہ آخر مرنا نہیں ہے، یا جو افسران ہیں انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آگے جا کے آپ جواب دیں گے؟ یہ آگے دیکھیں جی، پولیس جو ایک ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، جو سالوں سال ایک دہائی ہونے کو ہے پاکستان بنے کو، لیکن پولیس کا رویہ بدلنے میں ابھی تک کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو چکی ہے۔ یہ آپ ذرا ان کے چیک کریں
کہ کیا وہ ان کے ساتھ رویہ اپنا رہی ہیں ایک بندے کے ساتھ. یہ کوئی ملازم پولیس کے ملازم لگتے ہیں, یونیفارم انہوں نے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, ایک نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے, وہ کس طرح اس بندے کو مار پیٹ رہے ہیں. اگر اس کی جگہ کوئی امیر بندہ ہوتا یا وہ اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہوتی یا ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا تو یہ لوگ پھر ایسے معافیاں مانگتے ہیں کہ سر ہمیں معاف کر دیں کیونکہ وہ غریب ہے. یار میں کہنا اس نے بدتمیزی کر لی ہوگی, یار آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ شرع عام اس کو ماریں یا آپ شرع عام اس کی بے عزتی کریں؟ کیا وہ اس ملک کا شہری نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتا ہے؟ آپ لوگ یہ جو پولیس والے ہیں, جتنے بھی سرکاری بندہ ہے, ہم لوگ جو آپ لوگوں کو ٹیکس دیتے ہیں تبھی آپ کو جا کر سیلریاں ملتی ہیں, چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو چاہے پھر آپ جو سرکاری ملازم ہیں. سرکاری ملازم جو نوکری جس کو نام دیا وہ نوکر ہیں, آپ اس عوام کے نوکر ہیں. یہ آپ لوگ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں, لیکن یہ اتنی فرونیت ہے ان لوگوں کی کہ یہ ان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کن لوگوں کی یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ یہ جو آپ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں. اس ملک میں احساسیت کے جو وہ خیالات ہیں وہی ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ یار ہم بھی انسان ہیں جو دوسرے بھی انسان ہیں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو دعوے ہیں کہ میں جی ایک پولیس کا جو رویہ ہے وہ بدلنے میں کامیاب ہو رہی ہوں, پولیس بہت اچھا کر رہی ہے, یہ سب اور سب صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے یا میڈیا کی حد تک ہے. حقیقت میں لوگوں کا اس طرح جینا حرام کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو اگر لوگوں کا بس چلے نا یہ ملک چھوڑنے کا تو یقین کریں یہ خالی حکومت ادھر اس ملک میں بچے یا پھر یہ سرکاری ملازم ہے وہ لوگ بچے, ادھر کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی عوام تنگ ہے اس ملک سے. تو ہم اپیل کرتے ہیں جیسی تیسی بھی حکومت ہے لیکن کم از کم انسانوں کو انسان تو سمجھا جائے, کچھ تو خیالات کیا جائے, کچھ تو ان کی عزت کا خیال کیا جائے. اب آ جاتے ہیں جی ملک کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے. چائنا نے جی 2 سابقہ وزراء دفاع کو کرپشن کے جرم میں سزا دے دی ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر وہ جیل میں رہیں گے. لیکن ہمارے ملک کا جو نظام ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہو چاہے وہ پھر کوئی سیاستدان ہو, اگر وہ کوئی کرپشن کر لے تو اس کو اقتدار دیا جاتا ہے. جب اس کو اقتدار دیا جاتا ہے تو پھر اس طرح کے جو میں نے آپ کو کچھ کلپ دکھائے ہیں وہ پھر اس طرح ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. کہاں ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم چائنا جیسے کہ ترقی کر گیا ہم بھی ترقی کریں گے, نہیں ہم نہیں ترقی کر سکتے کیونکہ ہم جو بندہ کرپشن کرتا ہے جو رشوت لیتا ہے ہم اس کو مہان سمجھیں, مہربانی جی اس نے ہمارا کام کیا ہے, کیونکہ لوگ مجبور ہیں نا رشوت دینے پر, کیونکہ ہمارا قانون تو برطانیہ جیسا تو قانون ہے لیکن انصاف ہمیں شاید 100 سال جو پیچھے لوگ رہتے تھے ان جیسا بھی نہیں مل رہا. عوام کے لیے جو ایک انہوں نے تھوڑی بہت ہی نا جو ایک 100 میں سے آپ 10% جو حکومت نے سبسڈی دی ہوئی تھی کہ جو بندہ 200 سے کم یونٹ استعمال کرے گا وہ اس کے لیے تھوڑا سا بل میں رعایت ہو جائے گی, اور جو 200 سے اوپر کرے گا وہ حکومت اس کو سمجھتی ہے کہ یہ بہت امیر ہے, یہ اگر 200 سے زیادہ یونٹ استعمال کر رہا ہے تو یہ اس ملک کا بہت امیر ترین بندہ ہے. لیکن IMF نے وہ بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ بھئی اس کو بھی ختم کریں. آئندہ مالی سال میں عوام کے لیے 200 یونٹ سے کم استعمال پر بجلی سبسڈی ختم کر دی جائے, IMF کا مطالبہ, کیونکہ ملک جو ترقی کی راہ پر ایک گامزن ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے. کیونکہ عوام کے پاس نہ کوئی حکومت کی کوئی پالیسی ہے نہ کوئی سرکاری ملازموں کی کوئی پالیسی ہے کہ بھئی عوام کو ہم نے کس طرح ریلیف دینا ہے. وابٹا میں انتہائی درجے کا جو عوام کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ استعمال کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں,
چاہے پولیس ہو چاہے وابٹا ہو, کسی طرح کا بھی کوئی سرکاری ملازم ہے وہ سمجھتا ہے میں کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہوں. آپ نے میرے سے بدتمیزی کی تو کی کیسے؟ اب آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ یہ جو 200 یونٹ ہے ان کے جو بجلی کے جو بل ہے وہ آسمان کی طرف کس طرح جاتے ہیں. یہ بندہ بیچارہ ایک کھوکھا جو جس نے کوئی جوس بوتل وغیرہ لگا کے رکھا ہوتا ہے, وہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے بجلی کا یونٹ 90 روپے کا ہے. دنیا میں کہیں تو بتاؤ یہ ایک چھوٹے سے کھوکھے کا 40,000 روپے بل ہے, اور اوپر سے یہ ہے کہ دکانوں کے باہر لٹکتے ننگی تاروں کے گپھے ہمیں موت کا جھولا جھلا رہے ہوں. یہ وابٹا کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ دکاندار موت کے منہ میں کام کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 80 سال ہونے کو ہیں پاکستان کو. پاکستان میں وابٹا کا نظام اتنا گندا ہے کہ شاید ہم بھارت میں بھی نہیں اس طرح کا. 40 سے 40,000 بل آ رہے ہیں. کیا لوگ کاروبار کریں گے؟ رات کو 8 بجے وہ مارکیٹس بند کروا دیتے ہیں, بند کریں جی. اوپر سے 50,000 بل آئیں گے تو لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے, لوگ ڈکیتیاں نہیں کریں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ ان کی اپنی شاہ خرچیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. آپ کو ان کو بہت سکھ سے نیند آتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم کو سکھ سے نیند آ رہی ہے, باقی خیر ہے. اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ ایک رہنما ہے جی, نون لیگ کے رہنما ہے. تعریفیں میں نے آگے بولا ان کی جتنی بھی تعریفیں ہیں نا صرف اور صرف ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ہے یا موبائل فون کے اوپر ہے یا پھر میڈیا کے اوپر ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں نواز شریف کا پاکستان میں ہونا باعث برکت ہے. نواز شریف ایک ایسی خوشبو کا نام ہے جس کی مہک پاکستان میں 400 پھیلی ہوئی ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. سڑک پر روڈ شو کر کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جب سے نواز شریف آئے ہیں آپ کو برکت محسوس نہیں ہوتی؟ پاکستان میں برکت بڑھتی محسوس ہوتی ہے, پاکستان کی عزت بڑھتی محسوس ہوتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو پیچھے سارا کچا چٹا دکھایا ہے نا, یہ پاکستان کی عزت ہو رہی ہے, یہ پاکستانی قوم کی عزت ہو رہی ہے, یہ پاکستانی جو عوام ہے ان کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے. یہ صرف نواز شریف کے لیے. اگر یہ آپ دیکھ لیں باہر نکل کے عوام سے پوچھیں, ہم تو اگر کوئی کر لیں نا تو ہمارے پیچھے تو ایجنسیاں لگ جاتی ہیں کہ آئیں جی آپ نے یہ جو ایک بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آسمان سے فرشتے نما یا بادشاہ نما لوگ ہیں, آپ نے لوگوں کو خلاف بات کیسے کر دی؟ آپ خود ہی جا کر کریں نا بات لوگوں سے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ چاروں طرف جو خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے, اس گندے نظام سے بدبو آتی ہے ان لوگوں کو. تو ناظرین اس طرح کے انشاءاللہ آپ کو اور بھی جو ناقص چہرے ہیں یا جو سرکاری ملازم ہیں ان کے یا حکومتی سطح پہ آپ کو ان کی اور بھی نااہلیاں دکھاتے رہیں گے اور اپنے عوام کی جو نمائندگی ہے وہ کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلاگ میں. اللہ حافظ.